السلام علیکم۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں حالم ناول نمرہ احمد کا ہے، اس کا پارٹ 5۔ اگلی صبح جب کوالالمپور کی بلند بالا عمارتیں دھوپ میں سینہ تانے کھڑی تھیں اور نمی سے بوجھل فضا نے ماحول میں حبس سا پیدا کر رکھا تھا، شہر کے ایک مفلوق الحال علاقے میں فلیٹ بلڈنگز کی بالکنیوں میں رسیوں پہ کپڑے سوکھتے دکھائی دے رہے تھے۔ اتوار کے بعد شاید ساری عمارت کی عورتوں نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ ایسے میں تالیہ بنت مراد ایک فلیٹ بلڈنگ کی گندی مندی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ مالے طرز کا حجاب پہنے ہوئے تھی، اسکرٹ اور لمبی قمیض جیسا لباس اور اس کے اوپر کس کے لیا گیا اسکارف جس پر مزید ایک دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا تھا، وہ پہلے سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ تیسری منزل کے ایک دروازے کے سامنے وہ رکی اور بیل بجائی۔ آ رہی ہوں، عورت کی آواز سنائی دی، جیسے وہ تکلیف میں آہستہ آہستہ چلتی دروازے تک آ رہی ہو۔ پھر دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نظر آئی جس کا چہرہ کریلے کے خول کی مانند جھریوں زدہ تھا اور سفید سرمئی بال چوٹی میں گندھے تھے۔ نظر کے موٹے چشمے سے اس نے سامنے کھڑی تالیہ کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ کھل اٹھا۔ تالیہ، آؤ آؤ، بڑے عرصے بعد آئی تم، آ جاؤ۔ انہوں نے خوشی سے اسے راستہ دیا۔ وہ سلام کر کے سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ وہ تنگ و تاریک سا فلیٹ تھا۔ سامنے ایک لاؤنج نما چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں صوفے رکھے تھے۔ خاتون گھٹنوں کے درد کے باعث ٹیڑھی سیدھی چلتی آگے آئیں، صوفوں سے کپڑا ہٹائے اور بیٹھنے کو جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو، آج مشین لگا رہی تھی تو سارا گھر کپڑوں سے بھرا پڑا ہے، حالانکہ ایک میرے کتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں شربت لاتی ہوں۔ اوکے مسز ماریہ۔ وہ مسکرا کے بیٹھ گئی۔ وہ گئیں تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس پر خفگی نظر آنے لگی، جیسے اس نے پھر سے مصنوعی مسکراہٹ کے پردے میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے شربت کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ اتنا اچھا لگتا ہے تمہیں یوں دیکھ کے، ابھی تک اسکول میں پڑھا رہی ہو؟ جی، وہ مسکرا کے بولی، دینیات اور میتھس پڑھاتی ہوں۔ وہ نظریں جھکا کے شرافت سے بولی، شوہر بچے سب ٹھیک ہیں؟ جی، بچے اسکول گئے ہوئے تھے تو میں وقت نکال کے آ گئی۔ اسکام آرٹسٹ کی مسکراہٹ ویسی ہی سادہ تھی۔ کبھی ان کو ساتھ بھی لے آؤ مجھ سے ملوانے، صرف تصویریں دکھائی ہیں تم نے اب تک۔ انہوں نے شکوہ کیا، بس جب آپ سے میں ملتی ہوں تو اپنا آپ بھی بچہ لگنے لگتا ہے۔ آپ یتیم خانے کی منتظم تھیں اور 3 سال میرا وہاں خیال رکھا آپ نے۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کر پرانی باتیں یاد کرنے کو دل کرتا ہے مسز ماریہ۔ اس نے بات موڑ دی۔ خوش رہو، جیتی رہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ جو بچے چھوڑ جاتے ہیں وہ یتیم خانے، وہ کبھی واپس نہیں آتے، مگر جس طرح تم واپس آ جاتی ہو، پیسے بھیجتی رہتی ہو، دل بہت خوش ہوتا ہے۔ شربت سے بھرا گلاس دونوں کے درمیان انچھوا رکھا تھا۔ تالیہ نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، بس نظریں ان کے بیمار زرد چہرے پر جمائے رکھی۔ مسز ماریہ، آپ کو کبھی علم نہیں ہو سکا کہ مجھے وہاں کون چھوڑ گیا تھا؟ یہ ماما میں بھی کبھی حل نہیں کر سکی۔ رات کو چرچ بند ہوتا تھا، صبح جو پہلا بندہ ادھر گیا اس کو تم وہیں ملی تھی، مجھے وہ سب یاد ہے۔ وہ اتوار کا دن تھا، آپ عبادت کے لیے جلدی آ گئی تھیں اور مجھے روک کے کچھ پوچھا تھا آپ نے۔ ہاں، میں پھر تمہیں یتیم خانے لے آئی، وہیں پولیس بھی بلائی، مگر کوئی بھی تمہارے ماں باپ کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ تمہارے کپڑے عجیب سے تھے، پھٹے پرانے، میلے کچیلے۔ تمہیں میں نے نئے کپڑے دیے، تمہیں تیار کیا۔ اور وہ یاد کر کے ذرا جوش سے بولے جا رہی تھی کہ تالیہ ایک دم بولی، مجھے میرے ماں باپ مل گئے ہیں مسز ماریہ۔ مسز ماریہ رکیں، منہ کھل گیا۔ بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا جس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے، اور وہ خوشی سے بتا رہی تھی، ایک ویب سائٹ گمشدہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملاتی ہے۔ میں نے اپنے بچپن کی تصویر ڈالی تو ایک جوڑے نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ مالے ہیں مگر امریکہ میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنی ڈی این اے رپورٹ بھیجی تو وہ میچ کر گئی۔ اب میں امریکہ جا رہی ہوں۔ واؤ تالیہ، واؤ! وہ خوشگوار سی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبائے کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، یہ تو انہونی ہوگی، مگر اس وقت وہ کیوں نہیں آئے تھے تمہیں کلیم کرنے؟ ان کی مجبوریوں کی لمبی داستان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا، لیکن وہ ٹھہری، آواز رازدارانہ سرگوشی میں بدلی اور آگے کو جھکی۔ انہوں نے $20,000 کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے میرے کیئر ٹیکرز کو۔ میری یہ لاہور والی فیملی اتنی اچھی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی یہ انعام ان کو ملے، میں چاہتی ہوں یہ یتیم خانے کے لوگوں کو ملے، یعنی آپ کو ملے۔ اسکام آرٹسٹ نے پہلا پتا پھینکا۔ $20,000! ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جی مسز ماریہ، وہ بہت امیر لوگ ہیں، میرے بعد ان کی اولاد نہیں ہوئی، وہ خوشی میں کر رہے ہیں یہ سب، مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ ان کی سانس اٹک گئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کر کے دوں کہ آپ واقعی مجھے چرچ میں ملی تھی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی رقم دینے سے پہلے ان کو گارنٹی چاہیے کہ آپ واقعی میری کیئر ٹیکر تھیں یا نہیں۔ میں کیسے ثابت کروں؟
وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھیں اور مارے جذبات کے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ آپ کوئی نشانی بتا سکتی ہیں؟ کوئی ایسی بات جو صرف آپ کو ہی معلوم ہو سکتی ہو؟ اصل میں اس نے لہجے کو سرسری بنایا، نگاہیں ایک لمحے کو بھی خاتون کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ کل میں مال میں ایک بریسلٹ دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا چرچ کا منظر۔ میری یادداشت اچھی ہے کافی، چرچ سے لے کے اب تک سب یاد ہے مجھے۔ پہلے یہ بات مجھے اہم نہیں لگی تھی، مگر کل اپنے ماں باپ کے ملنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری کلائی میں ایک بریسلٹ تھی جس پہ سونے کی ایک چابی بنی تھی۔ صرف پہلے منظر میں مجھے وہ یاد ہے، پھر وہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں تو۔ وہ بنا پلک جھپکے مسز ماریا کو دیکھ رہی تھی جن کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ چلیں اگر آپ کو نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، میں اپنے والدین کو یتیم خانے والے قاسم صاحب کا نمبر دے دیتی ہوں تاکہ۔ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں نہیں، قاسم نے کیا کیا تمہارے لیے؟ مجھے یاد ہے، میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے ہڑبڑا کے اسے روکا۔ تمہارے ہاتھ میں ایک بریسلٹ تھا، اصل میں وہ چابی تھی جس کی سنہری چین کو تم نے کلائی میں پہن رکھا تھا۔ میں نے وہ تمہارے ہاتھ سے اتاری تو وہ ایک دم ٹوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تالیہ یہ کیسے ہوا، مگر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سکہ الگ ہو گیا، بریسلٹ پہ ڈلی سی رہ گئی۔ مجھے تمہاری یہ نگہداشت کرنی تھی، تمہارے لیے یتیم خانے میں جگہ بنانی تھی، فنڈز نہیں تھے، میں کیا کرتی؟ اٹس اوکے۔ تالیہ نے نرمی سے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے وہ چرا لیا کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے تھے، میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں۔ پھر اس نے سیل فون کی اسکرین سامنے کی۔ کیا وہ ایسا تھا؟ انہوں نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ ہاں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسا ہی ڈیزائن تھا۔ اتنے سال ہو گئے، اب یادداشت جواب دینے لگی ہے۔ آئی ایم سوری، مگر میری مجبوری تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا ایک رشتہ دار سنار تھا، میں نے وہ اس کو بیچ دیا۔ وہ عجیب سی چیز تھی، مجھے اس سے خوف آتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد تم چپ ہو گئی۔ بالکل۔ تالیہ نے بے اختیار صوفے کی گدی مٹھی میں بھینچ لی۔ اس کا سانس اٹک گیا تھا۔ اس کے بعد چپ ہوئی؟ مگر آپ لوگ تو کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سے چپ تھی، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ نہیں، پہلے چند منٹ جب تک تمہارے ہاتھ میں بریسلٹ تھا تم نے کچھ باتیں کی تھیں۔ وہ تمہارے ہاتھ میں چمکتی تھی جیسے اس سے روشنی نکلتی ہو۔ میں نے اسے تمہاری کلائی سے اتارا تو وہ بجھ گیا اور چابی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ مجھے اس سے خوف آیا تھا تالیہ۔ میں نے کیا باتیں کی تھی؟ اس نے رندے گلے سے پوچھا۔ صحیح الفاظ یاد نہیں، اتنے سال بیت گئے اب تو تالیہ، مگر اتنا یاد ہے کہ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو ورنہ وہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم نے کہا یہ میرے بابا نے مجھے دی ہے۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے کہا تالیہ بنت مراد، لیکن جب میں نے وہ بریسلٹ اتارا تو تم خاموش ہو گئی، جیسے تمہیں سب بھول گیا ہو۔ تالیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اب کی بار وہ اصلی آنسو تھے۔ اور کچھ؟ اور مجھے نہیں یاد۔ کیا یہ کافی ہوگا تمہارے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے؟ وہ چونکی، پھر اپنی کور سٹوری یاد آئی تو زبردستی مسکرائی۔ میں ان کو بتا دوں گی، اب میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ انعام کی رقم کب تک ملے گی؟ وہ بے قراری سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ وہ بدقت مسکرا کے ان کو تسلی دینے لگی۔ رات اس پوش علاقے پر اپنے پیر پر پھیلائے ہوئے اتری تو حالم کے اس اونچے عالیشان گھر کی بتیاں جگمگاتی دکھائی دیں۔ لاؤنج میں البتہ اندھیرا تھا، صرف بڑی سی ٹی وی اسکرین چمک رہی تھی جس کے سامنے وہ دونوں صوفے پر بیٹھی تھی۔ داتن نے سیاہ کھلا لباس پہن رکھا تھا اور ٹانگوں کی کینچی بنا رکھی تھی۔ گود میں پاپ کارن کا پیالہ تھا جس سے وہ بھنے ہوئے تازہ خستہ پاپ کارن نکال کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ نظریں اسکرین پر جمی تھیں جہاں ایک مالے گیم شو چل رہا تھا۔ ایک فیملی گھر جیتنے ہی والی تھی اور داتن کی سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ 7 پیر اوپر کیے بیٹھی تالیہ دور خلا میں گھور رہی تھی، گم سم کسی اور دھیان میں۔ سیاہ بال ہیئر بینڈ لگا کر پیچھے کر رکھے تھے اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ انگلی بے مقصد سی صوفے کے ہاتھ پر بنے ڈیزائن پر پھیر رہی تھی۔ آخری راؤنڈ۔ اف اللہ! داتن ذرا آگے ہوئی۔ وہ چابی میری تھی داتن، وہ میرے باپ نے بنائی تھی۔ داتن چونکی اور گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ اسی طرح صوفے کے ڈیزائن پہ انگلی پھیرتی بے خود سی بولے جا رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی تھی۔ میں آج مسز ماریا سے ملنے گئی تھی۔ الفاظ اس کے لبوں سے بہتے جا رہے تھے گویا مکئی کے دانے ہوں جو حدت ملنے پر چٹک چٹک رہے ہوں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور داتن بھٹے کی خستہ خوشبو سے دہک رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ اس نے تمہارا بریسلٹ بیچ دیا۔ اف اف! خبردار جو آئندہ تم نے مسز ماریا کی کوئی مالی مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بددیانت چور ہے اور میں کیا ہوں؟ اس نے سادگی سے داتن کو دیکھا تو وہ ناک سکوڑ کے رہ گئی۔ اس عورت نے 3 سال میرا خیال رکھا جب مجھے کوئی اور لینے نہیں آیا۔ مجھے ان پر تھوڑا غصہ آیا تھا مگر مجھے ان سے گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خیر اب کیا کرنا ہے؟
تم بریسلٹ تلاش کرو، میں اس سکے کو تنگو کامل کے لاکر سے چوری کرتی ہوں۔ کل جب مہمانوں کا رش ہوگا تو میں موقع دیکھ کے اسٹڈی میں چلی جاؤں گی۔ کیا تم وہ چابی صرف پیسوں کے لیے چرانا چاہتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے گہری سانس لی، داتن کو دیکھا اور مٹھی بھر کے پیالے سے پاپ کارن اٹھائے۔ جب تک مجھے یہ یاد نہیں آیا تھا کہ وہ میری چابی ہے، میں اسے دولت کے لیے ہی چرانا چاہتی تھی، مگر اب۔ اس نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پاپ کارن پھانکے اور بند ہونٹ ہلاتے ہوئے نے چبانے لگی۔ لمبے بھر کو لانچ میں سناٹا چھا گیا۔ داتن اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ٹی وی اسکرین کی نیلی روشنی میں دمک رہا تھا۔ مگر اب شاید مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب بھی مل جائیں۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، سب معلوم ہو جائے۔ اور تمہارے ماں باپ، تم ان سے نہیں ملنا چاہتی؟ اور وہ گاؤں والے جن کا تم نے ذکر کیا تھا؟ سچ کہوں تو نہیں داتن، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مجھے ان سے نہیں ملنا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ دیکھیں میں کیا بن گئی ہوں۔ تلخی سے مسکرا کے وہ اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا اور مسز ماری کی آواز ہر جگہ گونج رہی تھی۔ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو ورنہ وہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے، مگر اس نے سر جھٹکا۔ مجھے کسی کو نہیں بچانا، مجھے کسی کی مدد نہیں کرنی، اب تک تو سب مرکھپ گئے ہوں گے۔ مجھے صرف چابی کو اچھے داموں بیچنا ہے۔ تاریخی نوادرات مہنگے داموں بک جاتے ہیں، میرے خواب ایک جزیرے پہ ایک اونچا محل، بس مجھے یہی سوچنا ہے۔ ویسے کل کون آ رہا ہے تنگو کامل کے گھر؟ داتن کی بات نے اس کو گہری سوچ سے نکالا۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ جب بڑے لوگ بڑے لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں تو وہ ہم چھوٹے لوگوں کو تفصیلات نہیں بتاتے، سیکیورٹی پروٹوکول۔ مگر داتن جواب سنے بنا اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ فیملی آخری راؤنڈ میں تھی اور گھر جیتنے کے بہت قریب۔ صبح سے تنگو کامل کی گھر صفائی اور تیاریوں کا ایسا سما بندھا تھا کہ چند ایک بار تو تالیہ نے بٹلر کو روک کر پوچھنا چاہا کہ آخر آ کون رہا ہے، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ کون سا وہ بتا دیتا۔ ہاں، مسز شیلا کامل مضطرب اور پرجوش سی کچن میں ایک ایک چیز کو اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھی۔ باریک ہیل پہنے وہ بالوں کو پارلر سے سیٹ کروائے بے حد خوش اور نروس نظر آ رہی تھی۔ مگر جب انہوں نے تالیہ اور تسنیم کو کھانا لانے کی ترتیب کی ہدایت دینا شروع کی تو تالیہ کے ابو حیرت سے اکٹھے ہوئے۔ 25 منٹ؟ صرف 25 منٹ کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں کیا؟ مسز کامل نے اسے یوں دیکھا گویا اس کی عقل پہ افسوس کیا ہو۔ ہاں تالیہ، 25 منٹ بھی بہت ہیں، اور ناک سے مکھی اڑاتی آگے بڑھ گئی۔ تسنیم نے کندھے اچکا دیے۔ کسی ملازم کو اندازہ نہ تھا کہ مہمان کون تھے، بس بٹلر نے کام کے دوران اتنا بتایا کہ سر کے کلاس فیلو اور ان کی بیگم ہے۔ تسنیم نے بٹلر کے آگے بڑھتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کامل صاحب کے کلاس فیلو ہیں تو اچھے خاصے بوڑھے ہوں گے، آخر ایک بوڑھے اور بڑھیا کے آنے پر اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تالیہ بے اختیار ہنس دی۔ پھر اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے ایپرن پر سامنے ہاتھ رکھ کے نقلی زیورات کی موجودگی کی تصدیق کی، جو پوٹلی کی صورت بیلٹ کے ساتھ اس کی کمر سے بندھے تھے۔ لاکر کھول کے زیورات عدل بدل کرنے کے لیے 25 منٹ بھی کافی تھے۔ شام ڈھل گئی اور گھر پہ اندھیرا چھا گیا۔ مالے گھر بھی کراچی کے بنگلوں جیسے تھے، ویسے ہی لون، پورچ، ڈرائیو وے اور سامنے گیٹ۔ اونچی 4 دیواری کچن کی کھڑکی سے لون نظر آتا تھا۔ وہاں تنگو کامل اپنی بیوی بچوں سمیت کب سے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تالیہ منہمک سی کھڑی سلاد پلیٹ میں سجا رہی تھی جب باہر پر رونق سا شور مچا۔ تسنیم اور نور، ساتھی ملازمائیں، لپک کے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ گاڑیوں کے اندر آنے اور دروازوں کے کھلتے بند ہونے کی آوازوں کے ساتھ دعا سلام بھی گونجا۔ تالیہ مزے سے سلاد کے کتلیٹ ڈش میں سجاتی گئی۔ اوہ خدایا، اف اف، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ کھڑکی سے باہر جھانکتی تسنیم نے مہمانوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو مارے جوش کے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ نور باقاعدہ اوپر نیچے اچھلی، پھر دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ اف، یہ تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، انہوں نے تو گرے سوٹ پہن رکھا ہے۔ وہ ان کی وائف کو دیکھو، اس نے صبح یہی ڈریس مارننگ شو کے انٹرویو میں پہنا ہوا تھا۔ اف اف، ان دونوں کے چہرے سرخ پڑ کے تمتما رہے تھے اور وہ کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتی، کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ مارے جوش سے پکڑتی۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ خیر، یہ بیچاری ملازمائیں ہیں، امیر اور مشہور لوگ دیکھنے کا موقع کہاں ملتا ہے ان کو، ان کا ایسا جذباتی ہونا بنتا ہے۔ اس نے سلاد کی ڈش رکھی اور تسلی سے ہاتھ رومال سے پونچھتی آگے آئی، ان دونوں کے قریب رکی اور باہر جھانکا۔ گارڈز اور چند افراد کے ہمراہ وہ دونوں میاں بیوی کار سے اتر چکے تھے اور میزبانوں سے مل رہے تھے۔ گرے سوٹ والا آدمی دراز قد اور دبلا پتلا تھا، فٹ اور سمارٹ۔ مسٹر کامل سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے کی پشت تالیہ کی طرف تھی، پھر وہ پلٹا تو تنگو کامل کے بیٹے علی کے قریب ٹھہرا۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ یہ مالے لوگوں کا بڑوں سے ملنے کا طریقہ تھا، اور تب تالیہ نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا۔
ہاں، اس نے بے اختیار ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، آنکھیں شاک سے پھیل گئیں، سانس اٹک اٹک گئی اور رنگت گلابی پڑنے لگی۔ او گاڈ، او گاڈ! اس نے بے یقینی سے نور اور تسنیم کو دیکھا جو اتنی بے یقینی سے اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اب مسکرا کے بچے کا سر تھپک رہا تھا، پھر چہرہ کامل صاحب کی طرف موڑ کے کچھ کہنے لگا اور ادھر تالیہ مراد کھڑکی میں ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ نور نے اس کا کندھا ہلایا۔ تمہارا فون بج رہا ہے تالیہ۔ وہ چونکی، پھر ایپرن کی جیب سے فون نکال کر بغیر دیکھے کان سے لگایا۔ نظریں وہیں باہر جمی تھیں، دوسرا ہاتھ ابھی تک ہونٹوں پر تھا۔ فون! اف! بریسلٹ کا پتہ چل گیا تالیہ؟ اور تم یقین نہیں کرو گی کہ وہ کس کے پاس ہے۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی، میری اس شخص سے بات ہوئی ہے جس نے آخری دفعہ اسے بیچا ہے، اس سے ایک آدمی نے خریدا تھا وہ بریسلٹ اپنی بہن کی سالگرہ کے لیے۔ اور جانتی ہو اس کی بہن کس کی بیوی ہے؟ شاید میں جانتی ہوں، وہ نظریں باہر ٹکائے بے خود سی کہہ رہی تھی۔ وہ پورچ میں کھڑا علی بن کامل کی طرف اشارہ کر کے اس کے باپ سے کچھ پوچھ رہا تھا یا شاید بچے کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ دراز قد تھا، کثرتی جسم والا، بے حد فٹ اور تیز چلنے والا آدمی۔ نہیں، تم نہیں جانتی، اس کی بہن کا شوہر اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ اس کی رنگت صاف تھی، بے حد صاف، نقوش چینی تھے مگر بہت پرکشش، وجیح چہرہ اور چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں۔ وہ اب تنگو کامل کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ بارسن نیشنل کا ہونے والا نیا صدر۔ اس کے بال سیاہ تھے اور نفاست سے برش کر کے پیچھے کر رکھے تھے۔ آنکھوں کے اوپر سے وہ سفید تھے اور جو اس کے چہرے کی نرمی اور کانوں کے اوپر سے وہ سفید تھے جو اس کے چہرے کی نرمی اور وقار میں اضافہ کرتے تھے۔ وہ 48 برس کا تھا مگر اپنی فٹنس اور جوان نظر آتے چہرے کے باعث عمر سے 10-15 برس کم دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے ملک کا اگلا وزیر اعظم، وان فاتح رامزل، اس کے گھر ہے تمہارا بریسلٹ تالیہ؟ بے یقین سی تالیہ ہنوز باہر گردن جمائے کھڑی تھی، دونوں ملازمائیں بھاگ چکی تھیں۔ اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ داتن کے وان فاتح بن رامزل اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ وہ بے خودی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف داتن نے گہری سانس بھری۔ تالیہ، میں جانتی ہوں اس کا نام سن کر تم صدمے اور فین مومنٹ کی ملی جلی کیفیت میں ہو، اس لیے کوئی بات نہیں، ٹھنڈا پانی پیو اور پھر لاکر کی طرف جاؤ، بریسلٹ کا بھی نہ سوچو۔ اس کے الفاظ نے کوئی بلبلا سا پھاڑ دیا تھا۔ تالیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ چپ کرو موٹی کالی مرغی، وہ جل کر بولی اور فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ پھر کھڑکی سے باہر جھانکا تو پورچ اب خالی تھا، یقیناً مہمانوں کو لے کر میزبان اندر ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے۔ اس نے بے قراری سے کچن کے دروازے کو دیکھا، سب ملازم مہمانوں کے آگے پیچھے بھاگ چکے تھے، وہ جائے یا نہیں۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے فین مومنٹ سے نکلنے کی کوشش کی۔ کندھے اچکائے اور سینے پہ بازو لپیٹ کر وہیں پہ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کوئی باقی لوگوں کی طرح فاتح رامزل کی اتنی بڑی فین تھوڑی ہوں جو اپنے ذاتی وقار اور خود اعتمادی کو پس پشت ڈال کر چھوٹے لوگوں کی طرح سیلیبریٹی کے آگے پیچھے بھاگتی پھروں ہوں۔ وہ اسی طرح اکڑ کے کھڑی رہی، چند سانسیں لیں، پھر ایک دم بازو نیچے گرائے اور باہر کو بھاگی۔ مٹی ڈالو وقار اور اعتماد پر، وہ فاتح رامزل ہے، اف! فاتح رامزل! تیز تیز دوڑتی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی، چہرہ خوشی سے گلابی سے تمتمانے لگا تھا۔ ملازمائیں وہاں پہلے سے کھڑی پرجوش سی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس آ رکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر یہاں سے صرف کامل صاحب اور مسز کامل بیٹھے نظر آتے تھے، مہمان نہیں۔ تبھی بٹلر باہر نکلا اور سخت لہجے میں تالیہ کو مخاطب کیا، جوس تم سرو کرو گی، جلدی! اس کی رنگت مزید گلابی پڑ گئی، جھٹ سر ہلایا اور کچن کی طرف بھاگی۔ جلدی جلدی ٹرے لگائی اور ڈرائنگ روم تک آئی، دروازے پہ لگے بیضوی آئینے میں اپنا عکس دیکھا، سائیڈ کی مانگ نکال کر بالوں کو کس کر جوڑے میں باندھا۔ وہ سرمئی سفید یونیفارم میں ملبوس تھی، چہرہ دھلا دھلایا اور آنکھیں سبز تھیں، وہ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اف! خیر ہے، اس نے سر جھٹکا اور اندر داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں تیز AC چل رہے تھے مگر اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ ٹھنڈے ماحول کو زرد لیمپس کی روشنی نے مزید مسحور کن اور پرفسوں بنا رکھا تھا۔ میزبان جوڑے کے علاوہ مہمان جوڑا اور 3 افراد بیٹھے تھے۔ فاتح رامزل سامنے والے صوفے پر موجود تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ ذرا موڑے کامل صاحب کی بات سن رہا تھا۔ برابر میں اس کی بیوی بیٹھی تھی، اس کے بال بھورے سرخ ڈائی تھے اور ہاف باندھ رکھے تھے، وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئی تھی، آنکھیں بے جان تھیں۔ وہ دونوں ٹرے اٹھائے آتی ملازمہ کی طرف متوجہ نہیں تھے۔
تالیہ باری باری سب کے پاس رک کر جوس پیش کرنے لگی۔ سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جذباتی سی مسز کامل نے اپنے شوہر کی بات ٹوکتے ہوئے مسکرا کے کہا، مگر وان فاتح رامزل اور مسز رامزل، آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے ہمارے گھر کو رونق بخشی۔ مائی پلیجر، وہ بھاری مسکراتی آواز میں بولا تھا۔ تالیہ کی اس طرف پشت تھی، یہ آواز، یہ شخص، یہی تھا اس کے خواب میں۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو۔ اس نے سر جھٹکا اور جھک کے اگلے صاحب کے سامنے ٹرے کی۔ کیا یہ درست ہے سر کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں اور وہ واپس امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں؟ ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں۔ کامل صاحب کے سوال پر تمام نظریں فاتح رامزل کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ جواباً کنکھارا، دیکھو تنگو کامل، بات یہ ہے کہ فاتح بن رامزل جیسا انسان جو 2 دفعہ امریکہ میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑ کے منتخب ہوا تھا اور جس کے زمانے میں اسٹیٹ اٹارنی آفس میں پراسیکیوشن کا ریکارڈ مثالی رہا تھا اور جو 15 سال پہلے امریکہ چھوڑ کے امریکی شہریت چھوڑ کے صرف مال قوم کے لیے واپس آیا تھا، اس آدمی کو اتنی لمبی اسٹرگل کے بعد اگر بارسن پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے لیے اور فنڈز حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہر روز ماتھا ٹیکنا پڑے جیسے وہ عظیم بدھا ہو اور میں ایک پجاری، تو نہیں، فاتح یہ نہیں کرے گا۔ مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے بادشاہ اور ہمارے وزیر اعظم دونوں کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے۔ ہاں، میں جیل میں ان دونوں کو ہر ہفتے وزٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات پر کہکا پڑا تھا مگر فاتح رامزل نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ سوچتے ہوئے اسپاٹ چہرہ بنائے اب بڑے صوفے تک آ رکی تھی۔ فاتح رامزل کے ایک طرف سے جھک کے ٹرے پیش کی، کپکپاتی پلکیں اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تنگو کامل کو دیکھ رہا تھا، مسکرا کے ایک شان بے نیازی سے۔ تالیہ کھڑی رہی تو مسز فاتح نے ایک نظر اسے دیکھ کے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا، وہ یہ جوس نہیں پیتے۔ تالیہ آگے بڑھ گئی، دل بجھ سا گیا تھا۔ باہر جا کر وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ مسز کامل کہہ رہی تھیں، لیکن آپ ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں سر، کیا آپ واقعی استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تنگو شیلا، وہ ہر ایک کو اس کے فرسٹ نیم سے پکار رہا تھا، میں سیاست میں طاقت یا دولت حاصل کرنے نہیں آیا تھا۔ فاتح بن رامزل ایک ڈریمر ہے، ایک ویژنری جو ایک بہتر ملائیشیا کا خواب دیکھتا ہے، مگر مال قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رولنگ پارٹی اتنی بھاری اکثریت سے منتخب ہوتی آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں رہے گی۔ کوئی بھی جمہوری گورنمنٹ تب تک صحیح کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے خلاف اپوزیشن نہ ہو۔ زندگی کے ہر مقام پر یہ مخالفت ہوتی ہے جو ہم سے ہماری اصلاح کرواتی ہے اور ہم بہتر کام کرتے ہیں۔ اگر بارسن پارٹی ایک اچھی اپوزیشن نہیں بننا چاہتی، اگر پارلیمنٹ خود کو مضبوط نہیں کرتی، تو اخلاقی طور پہ پارٹی صدر بننے یا ممبر پارلیمنٹ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ باہر کھڑی تالیہ مسکرا دی، اس نے پھر سے استعفے کا جواب نہیں دیا۔ سیاستدان دفتر، اس نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ گزر چکے تھے، 15 رہتے تھے۔ ایک بے قرار نظر ڈرائنگ روم میں ڈال کے وہ چپکے سے وہاں سے کھسک آئی۔ اسٹڈی کی بتی اس نے نہیں جلائی، پینسل ٹارچ جلا کے آگے آئی، لاکر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور لاکر پہ لگا گول چکر آہستہ آہستہ گھمانے لگی۔ چند ایک کلک ہوئے، پھر دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ اس نے پوٹلی نکالی اور لاکر کھول کے زیورات کے ڈبے باہر نکالنے لگی۔ ایک دم وہ ٹھٹک گئی، ادھر ادھر ہاتھ مارا، سکے والا باکس غائب تھا۔ اوہ نو! تالیہ نے پریشانی سے سارا لاکر کھنگال دیا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے زیورات کو عدل بدل کیا، لاکر بند کیا، اصل زیورات یونیفارم میں چھپائے اور باہر نکل آئی۔ اب کہ اس نے نور اور تسنیم کو کھانا سرو کرنے دیا، خود کان لگا کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بٹلر نے گھورا بھی مگر اس نے چہرے پہ مسکینیت طاری کر کے پلکیں 2 بار جھپکائیں تو ہنکارا بھر کے آگے بڑھ گیا۔ اندر گفتگو کے دوران ملائیشین پارلیمنٹ میں زیر بحث توہین رسالت بل کی طرف مڑ گیا۔ فاتح رامزل کے ساتھ آئے افراد اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے 3 سال کی قید یا بھاری جرمانے والی سزا کسی بھی دین کی توہین کرنے پہ درست ہے نہیں، میرا خیال ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو سزائے موت میں تبدیل ہو جانا چاہیے تاکہ مثالیں سیٹ کی جا سکیں۔ مسٹر کامل اور دوسرے افراد باری باری اپنی رائے دے رہے تھے۔ تالیہ نے کان مزید زور سے دروازے کے ساتھ لگایا، اسے کافی دیر سے فاتح رامزل کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ تالیہ نے پردے کی اوٹ سے جھانکا، وہ نگاہیں کامل صاحب پہ جمائے مسکرایا تھا، پھر گہری سانس لی۔ میرا ایک دوست تھا اسکول میں، بدھسٹ تھا اور مجھے بہت پسند تھا، مگر میرے والد کو وہ بہت برا لگتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مجھے بگاڑ دے گا۔ وہ اس کی عزت نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اس سے کبھی نہیں ملے تھے۔ میں ہر روز ان سے بحث کرتا تھا کہ میں اس کی دوستی سے نہیں بگڑوں گا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا اپنی ٹھنڈی، بھاری اور پرسکون آواز میں، اور سب سن رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میرے والد جب اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ اس کی عزت کیسے کریں گے۔
تب میں نے ان کو اپنے دوست کی خوبیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تنگو کامل، میں نے ان کو بتایا کہ انسان ایک مکمل پیکج ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے ویکسٹ لنک سے جج کرتے ہیں تو ہم بہت برے جج بن جاتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان ہیں جن کے اندر صرف خوبیاں اور اچھائیاں تھیں۔ ان کے گستاخ کو ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو شریعت نے مقرر کر رکھی ہے۔ علماء کو اس بارے میں کھل کے بولنا چاہیے اور مال پارلیمنٹ کو پراپر قانون سازی کرنی چاہیے، اور جو بھی سزا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ دی جائے، مثالیں سیٹ کی جائیں۔ لیکن وہ رکا۔ تالیہ نے گردن مزید اوپر کی، وہ انہی پرسکون آنکھوں سے ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی ایول اسے سزا دینے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے رسپیکٹ تب کرے گی جب ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ سزا دینا، چیخنا، چلانا آسان ہے، یہ جلدی ہو جاتا ہے۔ زیادہ مشکل کام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگیوں سے مسلسل وقت نکالنا اور اپنی توانائی کو دنیا تک ان کی اصل شخصیت سامنے لانے کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں محنت لگتی ہے اور مسلمان بچے اس میں دلچسپی نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے بچوں کو خود معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے، تو وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ توہین اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی جاب ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ ہمیں دنیا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانا تھا، ان کے قصے سنانے تھے۔ بنیادی طور پر دو قسم کے لوگ توہین کرتے ہیں، ایک وہ جو لا علم ہیں اور ایک وہ جو شر انگیز ہیں اور جان کے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جس دن ہم اپنی جاب کرنا شروع کریں گے، اندھیرے میں دیے جلانے لگیں گے، تو لا علم لوگ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہوں گے اور وہ خود ہر شر انگیز کے خلاف ہماری ڈھال بن جائیں گے۔ سزائے لازمی دیں، مگر میری قوم کو خود بھی اس فتنے کو کم کرنے کے لیے توانائی خرچ کرنی پڑے گی۔ میں جس ملائیشیا کا خواب دیکھتا ہوں، وہاں ہمیں مالے قوم کو میڈیا کے ذہنی شکنجے سے نکال کر اپنی سوچ کو آزاد کرنا سکھانا ہوگا۔ آپ خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں عمر فاتح؟ مسز شیلا قدرے نروس سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مطلب برے خوابوں پر، جیسے میری دوست نے میرے بارے میں خواب دیکھا؟ تالیہ نے بے اختیار دل کو تھام لیا۔ تنگو کامل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بیوی کو ٹوکا، یہ مناسب موقع نہیں ہے۔ مگر وہ فاتح رامزل کے آنے کی خوشی اور اپنی پریشانی میں گھری کہتی گئیں، اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں چاول ہیں جو ایک دم راکھ بن جاتے ہیں۔ آپ دوسری قسم کے خواب دیکھتے ہیں، مگر ایسے خوابوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تالیہ کے گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے، کان مزید دروازے سے لگائے۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ پھر فاتح نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے۔ خوابوں میں ہر چیز علامتی ہوتی ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ کیا آپ کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے؟ تنگو شیلا۔ میزبان میاں بیوی سن رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر فاتح کو۔ جی مگر ہمیں خود چند دن پہلے معلوم ہوا ہے، تو آپ کو کیسے؟ چاول فرٹیلیٹی کی علامت ہوتے ہیں۔ ایسا خواب اس لیے آ سکتا ہے تاکہ آپ احتیاط کریں یا پھر کسی متوقع حادثے کے لیے تیار رہیں۔ اس کی بات ایسی ٹھنڈک تھی کہ مسز کامل کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ دروازے سے لگی تالیہ بھی شل کھڑی رہ گئی۔ فاتح کی بیوی نے بے اختیار تادیبی نظروں سے اسے گھورا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اسے ایسی بات اتنے عام انداز میں نہیں کہنی چاہیے، مگر وہ کسی بھی جذباتی پن سے عاری ٹھنڈا اور پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اسرا رامزل پہلی دفعہ بولیں، کاش ہمیں بھی آریانہ کو کھونے سے پہلے کوئی خواب آ جاتا تو ہم اس روز چیئر لفٹ پہ نہ جاتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ آریانہ؟ اچھا، ان کی بیٹی جو کئی سال پہلے کھو گئی تھی۔ تالیہ کو ان کے انٹرویو میں کئی دفعہ کی دہرائی گئی بات یاد آئی تو اس نے اندر جھانکا۔ فاتح رامزل کا چہرہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، وہی ٹھنڈا مسکراتا وجیح چہرہ، مگر وہ اطرافاً سر ہلا کے بولا تھا، ہاں وہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ خیر، اس نے کندھے اچکا کے گہری سانس لی۔ بٹلر نے اس کے سر کی پشت پہ چپ لگائی تو وہ چونکی۔ تمہارا کچن میں کام پڑا ہے، اندر جاؤ، اس نے حکم صادر کیا تو وہ منہ بنا کے آگے بڑھ گئی۔ کام کیا خاک کرنے تھے، وہ کچن کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ گزرے اور آوازیں آنے لگیں، وہ وہیں جمی رہی۔ وہ لوگ اب راہداری میں آ چکے تھے اور باہر جا رہے تھے، مگر کسی وجہ سے ٹھہر گئے۔ تالیہ نے سر نکال کے دیکھا تو برف کا پتلا بن گئی۔ علی بن کامل اپنے مہمان کو تحفہ پیش کر رہا تھا اور وہ تحفہ… تالیہ کی سانس اٹکنے لگی۔ وہ وہی شیشے کا باکس تھا جس میں سنہری سکہ رکھا تھا۔ فاتح نے مسکرا کے بچے سے باکس لیا۔ علی کامل اب اس سے منسلک کہانی سنا رہا تھا، مگر فاتح رامزل نے باکس کھولا اور سکہ نکال کے اوپر اٹھا کے دیکھا۔ دونوں اطراف پلٹائیں۔ ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے۔ اوریجنل میں ایک طرف نصیر من الدنیا والدین لکھا ہوتا ہے، مگر آئی لائک اٹ۔
سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ اسے ان کے تاثرات سے فرق نہیں پڑتا تھا اور اس کی بات کو کوئی برا نہیں مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا۔ وہ مال قوم کو بہت محبوب تھا۔ ایک ہی فقرے میں اس نے ایمانداری سے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر ذرا ٹھہرا، اسرا یہ تمہارے بریسلیٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ سب اس کے آگے پیچھے چلتے باہر نکل گئے۔ وہ تیز تیز چلتا تھا اور ہر شخص اس کے قدم سے قدم ملانے کا خواہشمند تھا۔ باڈی میں نے سکے کی ڈبیا جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے سے قبل ایک دفعہ مڑ کے یوں ہی پیچھے دیکھا تھا۔ نگاہ چوکھٹ پہ ہکا بکا کھڑی لڑکی پہ پڑی تو وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ اس کی سبز آنکھوں کو دیکھا جو اس کے ڈبیا جیب میں ڈالتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا، پھر وہ آگے بڑھ گیا اور وہ نڈھال سی چوکھٹ سے لگی کھڑی رہ گئی۔ حالم ناول کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے۔